وہ جہاز جو سامان لے کر نکلا تھا واپس کبھی نہیں آیا، لیکن اس پر موجود لوگ مرنے کے بعد بھی سمندر میں قید رہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن ایک بات صاف سن لیں، اگر آپ اکیلے ہیں اور رات کا وقت ہے یا آپ کا دل کمزور ہے تو برائے کرم یہ کہانی سننے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ کہانی محض خوف نہیں پھیلاتی، یہ انسان کے اندر بیٹھ کر اسے خاموشی سے توڑ دیتی ہے۔ سن 2013 میں ایک بڑا تجارتی بحری جہاز جس کا نام البرکت کارگو شپ 77 تھا، انڈونیشیا کی بندرگاہ سورابیا سے روانہ ہوا۔ اس کا سفر مصر کی بندرگاہ اسکندریہ تک طے تھا۔ یہ ایک عام سامان بردار جہاز تھا جس میں الیکٹرانک آلات، بھاری مشینری، بند لکڑی کے کنٹینرز اور کچھ سیل بند اسٹیل کے ڈبے رکھے گئے تھے۔ ان سٹیل کے ڈبوں کے بارے میں عملے کو سختی سے ہدایت دی گئی تھی کہ انہیں کسی صورت نہ کھولا جائے۔ یہ حکم تحریری تھا اور اس پر کمپنی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ سامان والا جہاز تھا اس لیے عملہ محدود تھا۔ کل 9 افراد جہاز پر موجود تھے۔ کپتان سلیم خان، جن کی عمر تقریباً 52 سال تھی اور انہیں 30 سال سے زیادہ سمندری تجربہ تھا۔ فرسٹ آفیسر عمران، جو نقشہ خوانی اور نیویگیشن کا ماہر تھا۔ انجینئر اجمل، جو انجن روم کی ہر آواز کو پہچاننے والا شخص تھا۔ ریڈیو آفیسر ندیم، جس کے ذمہ بیرونی دنیا سے رابطہ تھا۔ کوک بشیر، جو ہر سفر میں عملے کو کھانا فراہم کرتا تھا۔ 2 ڈیک ورکرز، جو اپنے کام سے کام رکھنے والے محنتی لوگ تھے، اور ایک آخری شخص، ایک خاموش مسافر جس کا نام سرکاری کاغذات میں عبد الوہاب درج تھا۔ یہ نام بعد میں سب کے لیے ڈر کی علامت بن گیا۔ سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے 5 دن تک سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ سمندر پرسکون تھا، ہوا ہلکی تھی اور ریڈیو سگنل صاف آ رہے تھے۔ چھٹے دن رات کے وقت جہاز بحر ہند کے ایک ایسے حصے میں داخل ہوا جسے پرانے ملاح خاموش پانی کہتے تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں اکثر کمپاس غلط سمت دکھاتا اور ریڈیو بغیر وجہ کے بند ہو جاتا تھا۔ اسی رات کپتان سلیم نے لاگ بک میں لکھا کہ پانی غیر معمولی طور پر ساکن ہے اور فضا میں عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا ہے۔ رات تقریباً 2 بجے انجینئر جمیل انجن روم سے اوپر آیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے کپتان کو بتایا کہ انجن خود بخود بند ہو رہا ہے اور جب دوبارہ سٹارٹ کیا جاتا ہے تو لوہے کے درمیان سے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عملے نے اسے تھکن کا اثر سمجھا اور بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن اسی لمحے کوک بشیر دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے اسٹور روم میں ایک ننگے پاؤں آدمی کو دیکھا ہے جس کے پاؤں الٹے تھے اور وہ کنٹینرز کے درمیان بچوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ تمام لوگ اسٹور روم کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولتے ہی انہوں نے دیکھا کہ پورے اسٹور روم میں زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ وہاں بجلی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ اچانک سب کی نظر ایک لڑکے کی لاش پر پڑی جو ایک کنٹینر کے اوپر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، چہرہ پانی سے تر تھا جیسے وہ ابھی سمندر سے نکلا ہو۔ اسی وقت اس نے صاف آواز میں کہا کہ یہ جہاز اب تمہارا نہیں رہا۔ اچانک اسٹور روم کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ریڈیو میں شور آنے لگا اور ایک بھاری آواز سنائی دی، عبد الوہاب جاگ چکا ہے۔ اسی لمحے سمندر کی سطح بدلنے لگی اور جہاز آہستہ آہستہ پانی کے بیچ قید ہوتا چلا گیا۔ اچانک ریڈیو کی آواز بند ہوتے ہی پورے جہاز پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے ہر چیز نے سانس روک لی ہو۔ کپتان سلیم نے حکم دیا کہ سب لوگ فوراً کنٹرول روم میں جمع ہو جائیں، لیکن ڈیک ورکرز میں سے ایک جس کا نام رشید تھا وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی نظریں اسٹور روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ کسی سے بات کر رہا ہو، حالانکہ وہاں اس کے سامنے کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ فرسٹ آفیسر عمران نے اسے کندھے سے ہلایا تو رشید نے آہستہ آواز میں کہا کہ اس کی ماں اسے بلا رہی ہے اور اس کی ماں پانی کے اندر کھڑی ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ رشید کی ماں 15 سال پہلے مر چکی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا کہ وہ آ رہی ہے اور اس کے بال پانی میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اگلے ہی لمحے رشید نے خود کو سمندر میں گرا دیا۔ سب لوگ جہاز کے کنارے پر پہنچے اور نیچے دیکھا۔ پانی کے اندر ایک عورت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سڑا ہوا تھا، آنکھیں سفید تھی اور اس کے ہاتھوں میں رشید کا سر تھا، جبکہ اس کا جسم آہستہ آہستہ نیچے پانی میں جا رہا تھا۔
और फिर अचानक वो पानी में गायब हो गई और समंदर दोबारा पुरसुकून हो गया। अब अमले के चेहरों पर सिर्फ खौफ था और सब खामोश साकिन हालत में खड़े थे। इंजीनियर जमील ने बताया कि इंजन रूम में हर दीवार से पानी टपक रहा है, हालांकि वहाँ कोई लीकेज नहीं है। कुक बशीर ने कसम खाकर कहा कि उसने किचन में एक छोटे बच्चे को देखा जिसका पेट फटा हुआ था और वो फर्श पर बैठकर खाम गोश्त खा रहा था। जब बशीर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो बच्चे ने सर उठाकर कहा कि वो इसी जहाज पर पैदा हुआ था और इसी जहाज में दफन किया गया। कप्तान ने फौरन हुक्म दिया कि उस खामोश मुसाफिर अब्दुल वहाब को तलाश किया जाए। सब लोग उसकी कैबिन की तरफ बढ़े। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन तमाम अफराद के जोर लगाते ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना कोई बिस्तर था और ना ही कोई कपड़ा, सिर्फ फर्श पर एक पुराना नमक से बना हुआ गोल दायरा बना था और दीवारों पर खून से अजीब जुबान में कुछ लिखा हुआ था। फर्स्ट ऑफिसर इमरान ने कांपती आवाज में कहा कि ये किसी की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि किसी को कैद रखने के लिए बनाया गया था। उसी वक्त फर्श के बीच से पानी निकलना शुरू हुआ और उस पानी में से एक आदमी का सर उभरा। वो अब्दुल वहाब था। उसका जिस्म मुकम्मल नहीं था, सिर्फ सर और कंधे थे। आंखों में नफरत थी और मुंह में समंदरी कीचड़ भरा हुआ था। उसने कहा कि ये जहाज अब उनका कब्रिस्तान है और जो यहाँ आया वो भी इसी कब्रिस्तान का हो जाएगा। अचानक पूरा जहाज झटके से हिला और दूर कहीं से बच्चों के कहकहों की आवाज़ आने लगी। रेडियो खुद ब खुद ऑन हुआ और उस पर सिर्फ एक जुमला गूंजा, अभी सिर्फ एक गया है, अब सब जाएंगे। अचानक रेडियो की आवाज़ बंद हो गई और जहाज पर मौजूद हर शख्स को यूं महसूस हुआ जैसे फिजा भारी हो गई हो। कप्तान सलीम ने सबको हुक्म दिया कि कोई भी कहीं भी अकेला नहीं जाएगा, सब एक दूसरे की नजरों के सामने रहेंगे। लेकिन खौफ अकल से ज्यादा ताकतवर था। डेक वर्कर साजिद, जो अब तक खामोश था, अचानक जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसे थी जैसे कोई गहरे कुएं के अंदर खड़ा हो के हंस रहा हो। सब ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल सियाह हो चुकी थी और उनमें सफेदी का नामो निशान नहीं था। साजिद ने कहा कि पानी के अंदर सैकड़ों लोग खड़े हैं और सब के सब उसी जहाज के अंदर रहना चाहते हैं। अचानक उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया। वो बूढ़ा आदमी साजिद के कान में कुछ कह रहा था। अगले ही लम्हे साजिद ने अपनी ही गर्दन मरोड़ दी। हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे जहाज में गूंज गई। अब जहाज नहीं रहा था। दीवारों से समंदरी कीचड़ टपकने लगा, फर्श पर पानी जमा होने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पानी ऊपर की तरफ बह रहा था, जैसे कशिशे शकल खत्म हो गई हो। इंजीनियर जमील ने चीख कर बताया कि इंजन रूम में लोग उल्टे लटके हुए नजर आ रहे हैं, जिनके मुंह से पानी नहीं बल्कि खून बह रहा है। कप्तान सलीम ने दरवाजा खोला तो उसने अपनी आंखों से देखा कि इंजन के गिर्द दर्जनों लाशें खड़ी थीं। सबकी आंखें खुली थीं और सब एक साथ सिर्फ एक जुमला दोहरा रहे थे, अब देर हो चुकी है। फर्स्ट ऑफिसर इमरान ने नक्शा खोला तो उसका रंग बदल गया। नक्शे के मुताबिक जहाज समंदर के बीच एक ऐसे मकाम पर खड़ा था जो किसी नक्शे में मौजूद ही नहीं था। उस जगह सदियों पहले एक गुलामों को ले जाने वाला जहाज डूबा था, जिसमें जिंदा इंसानों को लोहे की जंजीरों के साथ पानी में फेंक दिया गया था। कप्तान सलीम ने कांपती आवाज में कहा कि ये जहाज उसी मकाम पर रोक दिया गया है और अब हम सब इसका हिस्सा बनने वाले हैं। उसी वक्त कंट्रोल रूम की खिड़की पर एक औरत का चेहरा उभरा। उसके बाल पानी में तैर रहे थे, आंखें बाहर निकली हुई थी और मुंह से मुसलसल खून निकल रहा था। उसने कहा कि अब्दुल वहाब सिर्फ दरवाजा है, असल मालिक तो समंदर है। फिर शीशे के पीछे अब्दुल वहाब खड़ा नजर आया। इस बार उसका पूरा जिस्म वाज़ेह दिख रहा था, लेकिन उसके कदम हवा में मुअल्लिक थे। उसने ऐलान किया कि ये जहाज जिंदा इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन रूहों के लिए है जिन्हें कभी दफन होने की इजाजत नहीं मिली। अचानक जहाज के सारे दरवाजे बंद हो गए, आसमान पर बादल जम गए और समंदर के अंदर से सैकड़ों लाशें जहाज की तरफ बढ़ने लगी। कप्तान सलीम ने आखिरी बार कहा कि अगर कोई बचना चाहता है तो अब सिर्फ सच का सामना करना होगा। कप्तान सलीम के ये अल्फाज खत्म होते ही पूरा जहाज जोर से लरसा। ऐसा लगा जैसे किसी बहुत बड़ी चीज ने जहाज को नीचे से पकड़ लिया हो। समंदर की सतह फटने लगी और पानी जहाज के ऊपर चढ़ने लगा। हालांकि जहाज
ڈوب نہیں رہا تھا بلکہ جیسے سمندر خود اوپر اٹھ رہا ہو۔ ریڈیو آفیسر ندیم نے چیخ کر کہا کہ ریڈیو پر اب آوازیں نہیں بلکہ پورے جملے سنائی دے رہے ہیں، اور وہ جملے مرے ہوئے لوگوں کے نام لے رہے ہیں۔ اسی لمحے ریڈیو سے ایک عورت کی آواز آئی جس نے کہا کہ اس کا بچہ اسی جہاز کے نیچے دبا ہوا ہے، اور اگر کسی نے اسے اوپر نہ نکالا تو کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ کک بشیر جو مسلسل خاموش کھڑا تھا اچانک بڑبڑانے لگا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ کچن میں اس کی بیوی کھڑی ہے، حالانکہ سب جانتے تھے کہ اس کی بیوی کوسوں دور اپنے گھر پر بیٹھی ہے۔ سب نے اسے روکا لیکن وہ جیسے کسی کے قابو میں نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر سے برتن گرنے کی آواز آئی، پھر کسی کے ہڈی چبانے کی آواز آئی، اور آخر میں بشیر کی چیخ سنائی دی۔ جب دروازہ کھلا تو کچن میں صرف خون اور فرش پر انسانی دانت بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ انجینئر جمیل نے کپتان کو بتایا کہ یہ جہاز پہلے بھی اسی راستے پر آ چکا ہے۔ اس نے پرانے ریکارڈز دکھائے جن کے مطابق ہر 15 سے 20 سال بعد کوئی نہ کوئی سامان بردار جہاز اسی مقام پر غائب ہو جاتا ہے۔ ان جہازوں میں ہمیشہ ایک مشترک بات ہوتی ہے، ایک ایسا مسافر جس کا کوئی ماضی نہیں ملتا اور جس کا نام ہمیشہ عبدالوہاب ہوتا ہے۔ جمیل نے بتایا کہ عبدالوہاب انسان نہیں بلکہ اس جگہ کا نگہبان ہے جو زندہ لوگوں کو مرے ہوئوں کی دنیا میں لاتا ہے۔ اچانک کپتان سلیم کے سامنے وہی لڑکا آ کھڑا ہوا جسے انہوں نے پہلے سٹور روم میں مری ہوئی حالت میں دیکھا تھا۔ اس بار اس کا جسم مکمل تھا لیکن اس کی جلد سمندری نمک سے پھٹی ہوئی تھی۔ لڑکے نے کہا کہ کپتان نے ایک بار کسی حادثے میں لوگوں کو بچانے کے بجائے جہاز کو بچایا تھا اور وہ لوگ اسی سمندر میں مر گئے تھے۔ کپتان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا کیونکہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ لڑکے نے کہا کہ سمندر قرض نہیں چھوڑتا اور آج حساب پورا ہونا ہے۔ اچانک جہاز کے تمام لائٹس بند ہو گئے اور اندھیرے میں صرف پانی کی آواز سنائی دینے لگی۔ دور کہیں عبدالوہاب کی آواز گونجی جس نے کہا کہ آخری دروازہ کھلنے والا ہے اور جو سچ قبول کرے گا وہی انجام چنے گا۔ کپتان سلیم، فرسٹ آفیسر عمران، انجینئر جمیل اور ریڈیو آفیسر ندیم، اب صرف یہی 4 لوگ باقی بچے تھے۔ عبدالوہاب کی آواز ہر طرف پھیلی ہوئی تھی لیکن وہ نظر کہیں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آخری دروازہ کھل چکا ہے اور اب کوئی بھی جھوٹ اس جہاز پر باقی نہیں رہے گا۔ کنٹرول روم کی دیوار آہستہ آہستہ ہٹنے لگی اور اس کے پیچھے ایک پرانا لکڑی کا دروازہ ظاہر ہوا جس پر سمندری نمک جمع ہوا تھا اور اس پر سینکڑوں نام لکھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ان سب نے دیکھا کہ سامنے کوئی کمرہ نہیں بلکہ پورا سمندر ہے جو جہاز کے اندر آ چکا تھا۔ پانی کے اندر وہ تمام لوگ کھڑے تھے جو پہلے مر چکے تھے، رشید، ساجد، بشیر، وہ لڑکا، وہ عورت اور درجنوں ایسے چہرے جو اس جہاز سے پہلے دوسرے جہازوں پر مرے تھے۔ سب کی آنکھیں کھلی تھی اور سب کپتان سلیم کو دیکھ رہے تھے۔ عبدالوہاب کپتان کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس بار وہ مکمل انسان کی طرح لگ رہا تھا لیکن اس کے جسم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ سمندر صرف ایک جان مانگتا ہے لیکن وہ جان وہ ہونی چاہیے جس پر سب سے زیادہ بوجھ ہو۔ کپتان سلیم نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آہستہ سے اپنی ٹوپی اتاری اور پانی کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے اعتراف کیا کہ برسوں پہلے اس نے ایک حادثے میں اپنے جہاز کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا اور وہ لوگ اسی سمندر میں مر گئے تھے۔ کپتان نے کہا اگر اس کی جان سے یہ جہاز آزاد ہو سکتا ہے تو وہ تیار ہے۔ کپتان نے جیسے ہی پانی میں قدم رکھا سمندر نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ پانی نے اسے نیچے کھینچا لیکن اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ اسی لمحے تمام لاشیں آہستہ آہستہ پانی میں غائب ہونے لگیں۔ عبدالوہاب نے اعلان کیا کہ اب حساب پورا ہو گیا ہے اور یہ جہاز اب آزاد ہے۔ جہاز زور سے لرزا، پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح کے وقت ایک ماہی گیر کشتی نے اس علاقے میں البرکت کارگو شپ 77 کو دیکھا۔ جہاز بالکل درست حالت میں تھا اور اس کے انجن چل رہے تھے۔ سامان محفوظ تھا لیکن جہاز پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ کپتان سلیم کی لاش کبھی نہیں ملی اور عبدالوہاب کا نام کسی ریکارڈ میں دوبارہ نہیں ملا۔ لیکن ماہی گیر آج بھی کہتے ہیں کہ اس علاقے سے گزرتے وقت رات کو ایک بڑا جہاز نظر آتا ہے جس پر لائٹس جلدی بجھتی رہتی ہیں اور ریڈیو سے بس ایک ہی جملہ سنائی دیتا ہے کہ یہ راستہ زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔